نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ ان لوگوں پر کہ جو تم سے پہلے تھے ان پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پچھلی آیتوں میں قصاص اور وصیت کا ذکر تھا جس کا تعلق جسمانی موت سے ہے۔ اب روزے کا ذکر ہے کہ جس کا تعلق نفس امارہ کی موت سے ہے، کیونکہ روزے سے یہ نفس امارہ مر جاتا ہے۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ موذی کو مارنا اور بے گناہ کی زندگی میں کوشش کرنا ثواب ہے، اسی لیے وصیت کا جاری کرنا فرض ہے، کیونکہ اس میں جو ہے میت کے حکم کا زندہ کرنا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ روح کو زندہ رکھو اور نفس امارہ کو مارو، یعنی روزہ رکھو۔ پچھلی آیتوں میں معلوم ہوا کہ جان کا قصاص لینا ضروری ہے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اعمال کا قصاص یعنی بدلہ بھی ضروری ہے، کہ اگر کسی کے روزے قضا ہو جائیں تو وہ اس کے بدلے میں دوسرے روزے رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ روزے کا حکم دیا جا رہا ہے جو نفس پر بھاری ہے، لہذا مسلمانوں کو پیارے خطاب سے پکار کر یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے، تو پیارے خطاب سے پکار کر ان کی عزت افزائی فرمائی جا رہی ہے اور ہمت بڑھائی جا رہی ہے۔ یا چونکہ روزے کا عبادت ہونا عقل انسانی سے ورا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ بھوکا پیاسا رہنا یہ کیسی عبادت ہے، اسی لیے اس طرح خطاب کیا گیا، یعنی تم ہو مومن اور تم ہو ہمارے وفادار بندے، تمہاری شان یہ ہے کہ ہمارا حکم مانو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کالج کے طلباء جو ہوتے ہیں وہ ہر بات عقل سے سمجھتے ہیں، مگر فوج اور پولیس کے ملازمین، اسپتال کے مریض بغیر سوچے سمجھے اطاعت کرتے ہیں، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے ویسے ہی وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لہذا اے ایمان والوں، تم روزوں پر عمل کرو، جہاں عشق سلطان ہوتا ہے وہاں پر عقل کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، لہذا عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں بس تم اس کی پیروی کرو۔ چنانچہ اس آیت میں یا کہہ کر محبوبین کو پکارا اور ایھا کی تنبیہ سے ان کی غفلت کو دور کیا، اور آمنو فرما کر ان کے محبوب ہونے کی گواہی دی کہ اے وہ لوگوں کے جو ایمان لا کر ہمارے ہو چکے ہو، ہماری ہر سخت اور نرم بات کو قبول کرو۔ اگر آگ میں گرنے کو فرمائیں تو کود جاؤ، اگر تمہیں کسی مرغوب چیز سے روکیں تو اس سے فوراً باز آ جاؤ، کیونکہ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ لہذا تم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ کتبہ کے معنی ہے لکھے گئے یا لازم کیے گئے، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں یہ روزے تمہارے لیے نامزد کر دیے گئے۔ یہ فرضیت محض اتفاقی طور پر نہیں ہے بلکہ طے شدہ پروگرام کے تحت ہے، لہذا تم اس پر ضرور عمل کرو۔ یا مطلب یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں لکھا جا چکا تھا کہ امت محمدیہ پر یہ روزے فرض ہوں گے۔ ان کتب میں تمہاری نیک نامی ہو چکی ہے، اب روزہ چور یا روزہ چھوڑ یا روزہ توڑ ہو کر اپنے نام کو بٹا نہ لگانا، بلکہ کتبہ علیکم الصیام کے تقاضے کو پورا کرنا۔ یا مطلب یہ ہے کہ اب تک تو تم پر روزہ اختیاری عبادت تھی،
کہ تمہیں فدیے کا بھی حق تھا مگر اب روزے لازم کر دیے گئے ہیں، وہ اختیار ختم ہو رہا ہے، لہذا یہ آیت محکم ہے، اختیار کی آیت منسوخ ہے۔ سیام کا مادہ صوم ہے، جس کے لغوی معنی ہے باز رہنا، چھوڑنا اور سیدھا ہونا، اسی لیے خاموشی کو صوم کہتے ہیں۔ انی نذرت للرحمن صوما، کیونکہ اس میں کلام سے باز رہنا ہے۔ دوپہر کو صوم النہار کہتے ہیں کہ یہ وقت سورج کے قیام کا ہے۔ کہتے ہیں صامت الریح، ہوا درست ہو گئی، اور صام الفرس، گھوڑا کھڑا ہو گیا۔ لیکن شریعت مطہرہ میں صوم کا مطلب ہوتا ہے مسلمان کا صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک بنیت عبادت کھانا پینا اور ہم بستری کو چھوڑ دینا، یعنی یہ ہے روزے کی تعریف، کیونکہ اس میں کھانا پینا چھوڑنا اور نفس کی درستگی ہے۔ سیام اس کا مصدر ہے، یعنی روزہ رکھنا، جیسے کہ قیام، اور صوم اور صائم کی جمع بھی سیام ہی آتی ہے، جیسے نائم کی جمع نیام اور قائم کی جمع قیام۔ یہاں معنی مصدری مراد ہیں، یعنی فرض کیا گیا تم پر روزہ رکھنا، اور ممکن یہ بھی ہے کہ سیام صوم کی جمع ہو، یعنی فرض کیے گئے تم پر روزے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہاں سیام سے مراد رمضان کے روزے ہیں، نہ کہ عاشورے کا روزہ یا ہر ماہ کے درمیانی تاریخوں کے روزے۔ لہذا یہ آیت ان احادیث کی ناسخ ہے جن سے عاشورہ یا ہر مہینے کے 3 روزوں کی فرضیت ثابت ہے۔ نسخ حدیث بالقرآن درست ہے، یعنی حدیث کا منسوخ ہونا قرآن عظیم کے ذریعے سے درست ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ ان لوگوں پر کہ جو تم سے پہلے، یعنی تم سے اگلوں کا پر جیسے روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی فرض کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ روزہ نفس پر دشوار تھا، اسے آسان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ یہ تمہیں پر فرض نہیں ہوئے بلکہ اگلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ ذرا ہمت سے کام لینا، کہیں ان کے مقابلے میں فیل نہ ہو جانا۔ تفسیر کبیر اور تفسیر احمدی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخوں میں روزے فرض ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشورے کا روزہ فرض رہا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے روزے رکھے تھے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ عیسائیوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، چونکہ قمری مہینے موسموں میں گھومتے رہتے ہیں اور گرمی کے روزوں میں انہیں تکلیف ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے شمسی مہینے سے موسم بہار کے روزے لازم کر لیے تاکہ گرمی سے بچے رہیں، اور بدلنے کے بدلے میں انہوں نے یہ حرکت کی کہ 20 روزے اور بڑھا کر بجائے 30 کے 50 بنا دیے۔ اسی طریقے سے یہودیوں پر بھی رمضان ہی کے روزے فرض تھے، جنہوں نے یہ چھوڑ کر ایک عاشورے کا روزہ اختیار کر لیا، کیونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ غرض کہ یا تو صرف روزے میں تشبیہ ہے یا ان کی مقدار میں تشبیہ ہے، اور الذین سے یا تو ساری اگلی امتیں مراد ہیں یا اہل کتاب مراد ہیں۔ لعلکم تتقون، اس کا تعلق کتبہ سے ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور اس میں روزے کی حکمت کا ذکر ہے کہ یعنی تم پر جو روزے فرض ہیں وہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ یا پرہیزگار ہو جاؤ، کیونکہ گناہ کرانے والا نفس ہے اور نفس کھانے پینے سے قوی ہوتا ہے۔ جب روزے رکھو گے تم تو اس کی قوت ٹوٹے گی، تو تمہیں گناہ کی طرف رغبت بھی کم ہوگی اور پرہیزگاری بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا اگلا درس اگلے حصے میں سماعت فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔